اداور سے ایک نئے افسانے کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس افسانے کا عنوان ہے ذہنی معذور۔ کچھ اس طرح سے ہے۔ خاصی رات ہو چکی تھی جب وکیل الرحمان اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی والدہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ انہوں نے اس سے کھانے کا پوچھا۔ وکیل الرحمان ایک دم بھڑک کر چیخا، جب آپ کو معلوم ہے مجھے آپ سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا تو پھر کیوں بار بار مجھ سے بات کرتی ہیں؟ اس کی والدہ بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وکیل الرحمان قمر ملک کا نامی گرامی ادیب اور ڈرامہ نویس تھا۔ اس کے ڈرامے خاصے متنازع مگر مشہور ہوتے تھے اور ایک خاص ذہنیت رکھنے والا طبقہ اس کے ڈرامے ذوق و شوق سے دیکھتا تھا۔ اس کے ہر ڈرامے میں مرد کو مظلوم دکھایا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وکیل الرحمان قمر نے شاید عشق میں مار کھائی ہے، اسی لیے ایسے ڈرامے لکھتا ہے۔ آج بھی وہ ایک ٹی وی پروگرام سے واپس آیا تھا جہاں خاتون میزبان سے اس کی اچھی خاصی منہ ماری ہو گئی اور اس کا موڈ خاصا آف تھا۔ ذہنی طور پر وہ خاصی الجھنوں کا شکار تھا۔ رات گئے جب وہ سونے لیٹا تو لڑکپن اور جوانی کے کچھ واقعات اس کے ذہن میں چلنا شروع ہو گئے۔ اس کا باپ اس کی ماں کو بہت مارتا تھا۔ اس کا باپ جب اس کی ماں کو مارتا تو اس کو ایک عجیب اطمینان اور سکون ملتا تھا۔ اس کی ماں چپ چاپ اپنے شوہر کی مار برداشت کرتی رہتی تھی، مگر وہ کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا اس کی ماں کافی خوش رہنے لگی ہے۔ پہلے اس کا باپ اس کو مارتا تھا تو وہ کئی دن تک رنجیدہ رہتی تھی، مگر آج کل وہ جلد نارمل ہو جاتی تھی اور یہ عقدہ جلد ہی کھل گیا جب اس نے اپنی ماں کو جب وہ ایک رات گرمی سے گھبرا کر چھت پر گیا جہاں اس نے اپنی ماں کو نئے پڑوسی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔ وہ الٹے قدموں واپس آ گیا۔ اس کا دماغ بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ اس کو ماں کے خوش رہنے کی وجہ سامنے آ گئی۔ دوسرے دن اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اس کا فائنل ایئر ہے اور وہ اکیلے یکسوئی سے پڑھنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو ہاسٹل بھیج دیا جائے۔ کافی بحث اور مباحثے کے بعد اس کے باپ نے اس کو ہاسٹل بھیج دیا۔ ہاسٹل کے ماحول میں وہ کافی مطمئن تھا۔ اسی دوران اس نے چھوٹے چھوٹے افسانے اور مضامین لکھنے شروع کر دیے۔ اس کو ہاسٹل میں رہتے ہوئے 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اس کا ایک نیا روم میٹ آ گیا تھا اور آتے ہی اس سے کافی گھل مل گیا تھا۔ ایک دن اس نے وکیل الرحمان سے کہا کہ وہ چھٹی والے دن اس کے ساتھ چلے، وہ اس کو اپنے کچھ دوستوں سے ملوانا چاہتا ہے۔ چھٹی والے دن وکیل الرحمان اپنے دوست شہباز خان کے ساتھ اس کے دوستوں کے گھر گیا۔ شہباز خان نے اس کو ایک جوس پینے کو دیا جس کو پی کر اس کو کچھ ہوش نہ رہا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کی بری حالت تھی۔ شہباز خان اور اس کے 6 ساتھیوں نے مل کر اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے ہاسٹل پہنچا اور آ کر اپنے باپ کو فون کیا کہ وہ اس کو آ کر لے جائیں۔ 2 دن بعد اس کے والد آئے۔ وہ اس کی حالت سے کافی پریشان ہو گئے تھے۔ آخر کار وہ اس کو گھر لے آئے۔ گھر آ کر بھی اس کو چین نہیں تھا۔ ماں کی شکل سے اسے نفرت ہو رہی تھی، مگر آج جب اس کے باپ نے روٹی گول نہ ہونے پر اس کی ماں کے منہ پر پلیٹ ماری تو وکیل الرحمان کو ایک عجیب اطمینان اور خوشی ہوئی۔ اور اسی طرح کچھ سال گزر گئے۔ وکیل الرحمان قمر کا شمار اب مشہور ادیبوں اور ڈرامہ نگاروں میں ہونے لگا تھا۔ اس کے ڈرامے مشہور ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اب اس کے والد کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ آخر کار انہوں نے اپنی مرضی سے اس کی شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کر دی۔ اس کی بیوی عمر میں اس سے کافی چھوٹی تھی اور اس کے مقابلے میں خاصی خوبصورت، مگر اس پر سخت جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی جب اس کو لگا اس کی بیوی اس شادی سے خوش نہیں۔ اس نے جیسے ہی اس کو ہاتھ لگایا وہ ایسے پرے ہٹی کہ جیسے کسی نے کرنٹ مار دیا ہو۔ اس نے کچھ دن تو برداشت کیا اور آخر کار ایک دن اس نے زبردستی اس کو زیر کر کے اپنی خواہش پوری کی۔ اس رات اس کی بیوی پوری رات درد سے سسک سسک کر روتی رہی اور پھر یہی روز و شب کا معمول بن گیا۔ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی کرنے میں مزہ آنے لگا اور کچھ مہینوں بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ اور جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو ڈاکٹر نے کہا لڑکی بہت کم عمر ہے، اس لیے نارمل ڈیلیوری سے اس کی جان کو خطرہ ہوگا، مگر وکیل الرحمان اڑ گیا کہ نہیں، نارمل ڈیلیوری کی جائے، وہ آپریشن ہرگز نہیں کرائے گا۔ اور آخر کار اس کی ضد کے آگے اس کی بیوی اور بچہ دونوں زندگی کی بازی ہار گئے۔ بیوی اور بچے کی موت کا اس کو کوئی ملال اور غم نہیں تھا۔ جلد ہی وہ نارمل زندگی گزارنے لگا۔ کچھ دنوں سے اس کی دوستی ایک نامور فلم ایکٹریس سے ہو گئی تھی۔ گو کہ وہ شادی شدہ تھی، مگر وکیل الرحمان کو وہ اچھی لگنی شروع ہو گئی تھی۔
آج اس ٹی وی اینکر نے اسی ایکٹریس سے متعلق کچھ افواہوں کی تصدیق چاہی تو وکیل الرحمان کمر کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ خاصی بد کلامی کے بعد وہ پروگرام ادھورا چھوڑ کر آ گیا اور آتے ہی اپنی ماں کو دیکھ کر اس کو مزید غصہ آ گیا۔ کل اس کی اداکارہ پریما سے ملاقات طے تھی۔ وہ جلد سے جلد اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مقررہ وقت پر وہ اس کے گھر پہنچا۔ کچھ دیر بعد پریما معذرت کر کے کمرے سے باہر گئی۔ واپس آئی تو کھانے پینے کی ٹرالی بھی ساتھ لائی تھی۔ وکیل الرحمان نے موقع ملتے ہی پریما کو دبوچنے کی کوشش کی تو پریما نے ایک زناٹے کا تھپڑ وکیل الرحمان کے گال پر رسید کیا اور بلند آواز سے بولی، آپ سب لوگ اندر آ جائیں اور دیکھیں یہ کس قدر شیطان آدمی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پورا کمرہ میڈیا کے نمائندوں اور فلیش لائٹ سے بھر گیا۔ پریما نے کہا، میں بہت دن سے ان کی حرکتیں اور معنی خیز باتیں نوٹ کر رہی تھی، اسی لیے آپ سب کو بلایا۔ بظاہر عورتوں کے خلاف لکھنے اور بولنے والے یہ حضرت خود کس کردار کے مالک ہیں؟ پریما نے وکیل الرحمان کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، میں ایک اداکارہ ہوں، فحاشہ نہیں، اپنا آرٹ بیچتی ہوں، جسم نہیں۔ میں نے آپ سے ہنس کے بات کیا کر لی، آپ سمجھے آپ میری عزت سے کھیلیں گے؟ شرم کریں۔ دراصل آپ ہمارے معاشرے کے ان 99% مردوں میں سے ہیں جو عورت کو صرف اپنی تسکین اور عیاشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اسی عورت کے وجود سے نکلے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، آج کی عورت اتنی کمزور نہیں کہ اپنی طرف اٹھنے والے ہر غلط ہاتھ کو توڑ نہ دے۔ اور وکیل الرحمان اپنا سر نیچے کیے ایسے بیٹھا تھا کہ شاید وہ کبھی سر اٹھا ہی نہیں پائے گا۔ آج کے اس افسانے کے ساتھ ہی نیکسٹ ویک میں اپنے ایک اور افسانے کے ساتھ حاضر ہوں گی جس کا نام ہے ضمیر۔ امید ہے کہ آپ کو وہ بھی پسند آئے گا۔ بہت شکریہ۔